علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بیٹا، آج ہمارا جو ہے القرآن کا لیسن ہے، تو ہم جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے وہ اس کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح جو ہے وہ ہم نے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام پڑھا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام پڑھا، اور ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنی قوموں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح کے لیے، مدین جو ہے وہ حجاز میں ایک شہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ شہر جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے، اسے مدین شعیب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کی قوم جو تھی وہ مدین میں رہتی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی جس طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح کے لیے اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے انہوں نے انتہائی اچھے انداز میں، اچھے طریقے کے ساتھ اتنی انتہائی پر اثر انداز میں ان کو نصیحت فرمائی کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جو انسان کے دل پر جو ہے وہ فوراً اثر کرتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے انہوں نے اسی انداز میں جو ہے وہ باقی انبیاء کرام کی طرح جو ہے وہ لوگ اپنی قوم کو جو ہے وہ نصیحت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خطیب الانبیاء ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اہل مدین جو ہے، جس طرح باقی قوموں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو نعمتیں جو تھیں، ان کے پاس باغات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، جنگلات تھے، ان کے پاس نہریں تھیں، بارشیں یہ ہوتی کہ جس میں جو ہے وہ پھول جو ہے وہ زیادہ پانی، جس طرح فوارہ جس کو بولتے ہیں نا، اس ٹائپ کی جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بارشیں، یعنی کہ قدرتی پانی کی موٹی دھار جو ہوتی ہے، جو پانی سے پہاڑ وغیرہ سے جیسے نیچے کی طرف گر ہوئی، جیسے زیادہ پانی ہوتا ہے، فوارہ دیکھا ہوگا جب اس میں پانی چل رہا ہوتا ہے تو کس طرح پانی نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو بارشیں جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تجارت کرتے تھے، یعنی کہ تمام لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تجارتی شاہراہ میں جاتے تھے، وہاں پر بہت خوشحال تھے، ان کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی تھی، پھر تجارت یہ جو کرتے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برکت رکھی تھی۔ تو ان کا علاقہ اس زمانے کے بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہے۔ بین الاقوامی یعنی کہ تمام لوگوں کا مل کر کام کرنا، یہ دنیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجارتی شاہراہ جو ہے ایک راستے یا بڑی سڑک کو کہتے ہیں، یعنی جو دو شہروں کو ملا ہے اس کو شاہراہ کہتے ہیں۔ تو ان کو یہ نعمتیں دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد بھی جو یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناشکری کرتے تھے، اس کے ساتھ شرک جو تھے وہ کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا۔ پھر جو لوگ بھی یہ اپنا منافع کماتے تھے تو اس میں جو ہے وہ منافع کمانے کے باوجود جو تھے وہ ناپ تول میں، یعنی کہ جب کوئی ناپ تول کسی کو چیز دے رہے ہوتے تھے اس میں بے ایمانی کرتے تھے، یعنی کہ ان کو گھاٹا کر کے سودا جو تھا، جو بھی چیز لینے کے لیے آتے تھے تو ان کے نظر میں وہ پورا دے رہے ہوتے تھے ان کو چیز، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کمی کر رہے ہوتے تھے، ان کو جو مال دے رہے ہوتے تھے، چیز دے رہے ہوتے تھے، اس میں کمی کر کے ان کو دیتے تھے چیز۔ تو تجارتی قافلوں کو بھی کافی لوٹ لیتے تھے، یعنی کہ جو تجارتی قافلے ان کے علاقے یا شہر کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کو بھی کافی زیادہ لوٹ لیتے تھے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، پھر انہوں نے اپنے جو ہے وہ جب یہ حالات ان کے دیکھے حضرت شعیب علیہ السلام نے، تو پھر اپنی قوم کے نافرمانیوں پر ان کو جو ہے وہ شدید رنج تھا، یعنی کہ ان کو شدید غم ہوا کہ میری قوم جو ہے وہ یہ بہت برا سلوک کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کر رہی ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی کہ ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کر کے نہ اگلے شخص کو جو ہے بیچو بلکہ پورا تول کر دو، زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت کی، لیکن جس طرح باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسی طرح اس قوم نے بھی جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے بھی جھٹلایا، یعنی کہ وہ ایمان لانے والے میں سے نہیں ہوتے تھے۔ پھر جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور ناپ تول میں بھی جو ہے وہ کمی نہ کرو، اور زمین میں بھی فساد نہ کرو،
تو جب انہوں نے یہ ساری نصیحتیں کی تو اس کے جواب میں جو ہے وہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا تھا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم بہت سے جو ہے وہ سمجھدار ہو، یعنی کہ جس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہو تو تمہاری نمازیں جو ہے وہ یہ سکھاتی ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں کہ جیسے ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے جس دین پر جو ہے وہ ہمارے باپ دادا ہے اسی دین پر ہم جو ہے وہ قائل رہیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا کہ ہم پر جو ہے وہ ہم اپنے مالوں پر، یعنی کہ جو ان کو بغات، جنگلات، نہریں وغیرہ دی گئی تھی، وہ کہنے لگے کہ ہم ان پر مرضی بھی نہ چلائیں، یعنی کہ ہم بتوں کی پوجا جو ہے وہ کرنی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ہم لوگ جو ہے وہ انہی کے دین پر چلیں گے اور ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اور انہوں نے جو ہے باقی قوموں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں جو ہے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیے۔ پھر جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یعنی کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر ہولناک عذاب آ جائے، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا عذاب، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہے، ایسا نہ ہو تم پر بھی ایسا عذاب آ جائے۔ لیکن وہ لوگ جو تھے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب یہ لوگ باز نہ آئے، بگڑی ہوئی قوم جو تھی یعنی کہ حضرت اہل مدین والے جو تھے یہ قوم گناہوں سے باز نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف جو ہے وہ دردناک عذاب بھیجا۔ تو ایک زوردار چیخ یعنی کہ بہت ہی زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاکت دی، یعنی کہ بہت تیز جو ہے وہ زلزلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب لوگ جو ہے وہ نافرمان قوم ہلاک ہو گئی، اور وہ بستیاں ایسی ہوگی جب زلزلہ آیا کہ جیسے یہاں پر کوئی بسنے والا ہی نہ تھا، یعنی کہ یہاں پر جیسے کوئی لوگ رہ نہیں رہے تھے۔ اور پھر جیسے حضرت لوط علیہ السلام پر قوم لے آئے تھے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ بچا لیا، اسی طرح جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں پر انہوں نے ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ان کی نصیحت کو قبول کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور حضرت شعیب نے اپنی قوم کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بیٹا اس کو جو ہے وہ یہاں جو ہم نے پڑھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ اس کو لرن کرنا ہے، پیج نمبر 86، ٹھیک ہے، یاد کرنا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد ایکسرسائز کی طرف آئے، اس کا فرسٹ شارٹ کویسچن دیکھیں، فرسٹ اس کا شارٹ کویسچن دیکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنا ہے۔ اس کا پہلا شارٹ کویسچن ہے کہ اہل مدین کو اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی تھی، تو پیج نمبر 86 پہ آ جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھی، ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات یہاں سے سٹارٹ کر کے صحرا پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا۔ یہاں تک آپ لوگوں نے فرسٹ شارٹ کویسچن کا آنسر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہے اہل مدین جو تھے وہ کس برائی کا شکار تھے، تو آپ نے آ جانا پیج نمبر 86 پہ کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ لوگ جو تھے منافع کمانے کے باوجود جو تھے لوگوں کے ناپ تول میں بےایمانی کرتے تھے، ان میں کمی کر کے ان کو سودا صرف جو تھے وہ بیچا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے تجارت قافلوں کو بھی یہ لوٹ لیتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس سے جو گزرتا تھا اس کو بھی یہ ان کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ والا جو ہماری ریڈنگ میں کویسچن آ رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت فرمائی، تو 86 پیج نمبر کا لاسٹ پیراگراف دیکھیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان نافرمانیوں پر شدید رنج یہاں سے لے کر استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ یہاں تک آپ کا تھرڈ شارٹ کویسچن ہے، تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ جو ہے وہ تینوں شارٹ کویسچن نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں، اور جو یہ ریڈنگ پڑھائی گئی ہے یہ آپ لوگوں نے لرن کر لینی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔